بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر حیدر علی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر حیدر وائس۔ دوستو میں آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ قبض کو، پرانی سے پرانی قبض کو کیسے ختم کیا جائے اور ریح وغیرہ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں آپ کو 2 سے 3 طریقے قبض ختم کرنے کے طریقے بتاؤں گا، اور یہ اس میں جو بھی نسخے بتاؤں گا، جو بھی ٹوٹکے ہوں گے، ہر عمر کے بچے ہر عمر کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، عورتیں بوڑھی عورتیں ہیں، ہر طرح کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ نسخہ بہت ہی آسان ہے، آپ گھر پر استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں قبض کے علاوہ۔ اور آپ کے اس نسخے میں جو بھی بتاؤں گا، قبض کے ساتھ ساتھ آپ کو اور بھی بہت زیادہ جسمانی طور پر فائدے ملیں گے۔ دوستو بہت ہی مختصر ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، آپ چلتے ہیں ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ صحت کے متعلق آنے والی تمام اچھی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو یہ دیکھیں کہ قبض کتنی گندی بیماری ہے۔ آپ کو تھوڑا اس کا انٹروڈکشن کروا دوں۔ قبض جو ہوتی ہے بواسیر کی سب سے بڑی وجہ بنتی ہے۔ بواسیر اس کو کہتے ہیں پخانے والے راستے سے خون کا آنا، یہ ایک بواسیر ہے۔ بواسیر کی بیماری بہت ہی خطرناک ہے جو جسم میں بہت ہی جلد خون کی کمی پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ لگاتار خون نکلتا رہتا ہے اور جسم میں خون کی کمی آ جاتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کھٹے ڈکار، پخانے کا نہ آنا، پیٹ میں ہر ٹائم گیس کا بھرا رہنا، ابھار آنا، یہ تمام چیزیں قبض کی ہیں۔ اور جب قبض رہے گی، انسان کو پخانا نہیں آئے گا، اوپر سے کچھ کھائے گا نہیں، تو یہ کچھ چیز ہضم نہیں ہوگی اچھے سے، اور نہ ہی اس کی صحت میں اضافہ ہوگا، اور آہستہ آہستہ قوت مدافعت کم ہوتی جائے گی اور جسم میں بہت زیادہ بیماریوں کا شکار ہوتا چلا جائے گا۔ دوستو یہ قبض اتنی خطرناک بیماری ہے۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کے نسخے کی طرف۔ آپ کو پہلے نمبر پر جو نسخہ ہے بہت ہی آسان ہے، وہ بتا دوں۔ اگر آپ کو قبض ہے، آپ نے صرف چھوٹا سا نسخہ استعمال کرنا ہے۔ صبح اٹھ کے نہار منہ 1 کپ دہی لینا ہے۔ 1 کپ دہی میں آپ نے صرف 1 چمچ اسفغول کا استعمال مکس کر لینا ہے۔ اگر آپ اس میں میٹھا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو چینی کا بالکل نہ کریں، مڑکا نسری کا استعمال کر لیں، اور میٹھا ملا کے آپ نے صبح نہار منہ آپ نے وہ 1 کپ دہی کا کھا لینا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، آپ کو دہی کے استعمال اس کا فائدہ یہ ہوگا، آپ کی پرانی سے پرانی قبض بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ کے معدے کے اندر جو بیکٹیریا ہوتے ہیں، ہمارے معدے میں 2 طرح کے بیکٹیریا ہوتے ہیں، ایک اچھے بیکٹیریا اور ایک گندے بیکٹیریا، اور یہ اچھے بیکٹیریا کو گروتھ میں اضافہ کرے گا اور گندے بیکٹیریا کو کل کرنے میں آپ کی مدد دے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، آپ نے پہلے نمبر پر یہ نسخہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پر تھوڑی سی محنت ہے اور یہ بہت ہی زبردست نسخہ ہے جو آپ کے پھیپھڑوں کو، گردوں کو بھی بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اس نسخے سے۔ یہ دوسرا نسخہ یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑی، تیار کرنی بھی، لیکن ہے بالکل آسان، جو گھر پر آپ بآسانی تیار کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ کسی دیگچی میں یا کوئی ایسا برتن ہو جس میں آپ نے 1.5 کپ پانی لینا ہے، اس کو اچھے سے 1.5 کپ پانی لے کے اس میں 1 چمچ سونف کا ڈال دینا ہے۔ اچھے سے ابالتے رہنا ہے، تب تک ابالنا ہے جب تک وہ پانی 1 کپ باقی نہ رہ جائے۔ وہ پانی جب 1 کپ رہ جائے، آپ نے نیچے اتار کے اس کو اچھے سے چھان لینا ہے 1 کپ پانی کو۔ جب وہ پانی بالکل ٹھیک ہو جائے، یعنی نارمل حالت میں آ جائے، نارمل حالت سے مراد یعنی نیم گرم ہو، بالکل ٹھنڈا نہیں کر لینا۔ جب نیم ٹھنڈا ہو جائے تو آپ نے اس میں کیسٹر آئل ڈال دینا ہے۔ کیسٹر آئل عام سٹوروں سے، عام شاپ سے، ہر جگہ سے، پنساری کی شاپ سے مل جاتا ہے۔ آپ نے ہمیشہ گھر میں سنا ہوگا جب بچوں کو قبض ہوتی ہے تو مائیں کہتی ہیں کہ کیسٹر آئل لے کر آئیں، وہ بچوں کو پلا دیتی ہے۔ آپ نے وہ کیسٹر آئل کے 3 چمچ 1 کپ میں ڈال دینے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کا خوشگوار ذائقہ بنانے کے لیے آپ نے شہد کے 2 چمچ ڈال دینے ہیں، اچھے سے ہلانا ہے۔ جب وہ نیم گرم ہو، وہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے وہ کھا لینا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب جب یہ استعمال کریں گے تو آپ کا قبض پرانی سے پرانی بھی ختم ہو جائے گی، اور نئی ہوگی تو وہ بھی آپ کی قبض ختم ہو جائے گی۔ دوستو اینڈ میں آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ بات بتانے چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ نسخے استعمال کرنے سے پہلے بھی آپ کو ان کی نوبت نہ آئے، آپ کو وہ بات کیوں نہ بتا دوں۔ یہ قبض جو ہوتی ہے وہ آپ کی خوراک پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جب آپ زیادہ کھاتے ہیں یا کچھ بھی کھاتے ہیں، پانی پینے میں لاغرزی کرتے ہیں، تو یہ آپ کے جسم کے اندر قبض کی شکایت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ دن سردی ہو یا گرمی ہو، آپ نے اپنے جسم کو پانی کی کمی نہیں ہونے دینی۔ یہ پانی کی جسم میں پانی کی کمی قبض کی سب سے بڑی وجہ بنتی ہے۔ دوستو آپ نے
تقریباً 8 لیٹر تک، یعنی 8 گلاس، میکسیمم 8 سے 10 گلاس ڈیلی کے پانی کے پینے ہیں، اور اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے آپ کو کبھی قبض جیسی بیماری کا سامنا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ قبض جو ہے پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جب آپ کے جسم میں پانی کی کمی پوری ہوگی تو قبض کبھی نہیں ہوگی۔ اگر قبض ہو بھی جائے تو آپ کو میں نے 2 طریقے بہت ہی زبردست بتائے ہیں قبض توڑنے کے۔ امید کرتا ہوں سب کو میری ویڈیو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔